بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم عاصما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا تحقیق ہم نے ہی تیرے اوپر ترتیب سے قرآن اتارا فاصبر لحکم ربک اپنے رب کے حکم پہ صبر کرتے رہیے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کی نہ مانیے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح و شام اپنے رب کا نام یاد رکھیے وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کو بھی فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا اس کے سجدے کرتے رہا کرو اور اس کی تسبیح لمبی رات کرتے رہا کرو إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ تحقیق یہ لوگ جلدی ملنے والی چیز سے محبت رکھتے ہیں وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا اور اپنے پیچھے بڑا بھاری دن چھوڑ رہے ہیں نحن خلقناہم ہم نے ہی انہیں پیدا کیا وشددنا اسرہم اور ان کے قبیلے کو مضبوط بنایا وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا جب ہم چاہیں ان کے بدلے ان کی مثالیں لے آئیں ان هذه تذکرہ تحقیق یہ یاد رکھنے کی بات ہے فمن شاء اتخذ إلى ربه سبیلا جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف رستہ بنا لے وما تشاءون إلا أن يشاء اللہ اور تم نہیں چاہتے مگر وہی جو اللہ چاہے ان اللہ کان علیما حکیما تحقیق اللہ تعالیٰ سب جاننے والے حکمت والے ہیں یدخل من یشاء فی رحمتی
جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اس نے بڑا دردناک عذاب بنا رکھا ہے۔ قرآن مجید کی خدمت کرنے والے انہیں اس محنت کو دنیا سے محبت کرنے والوں کی محنت نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان کی محنت ایک الگ محنت ہے، اور قرآن مجید کی خدمت کرنے والوں کی محنت ایک الگ محنت ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا خلاصہ تو یہی ہے کہ وہ جو کچھ جلدی ملے اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے جلدی مل جانے والی چیزیں پھر اتنی قیمتی تو نہیں ہوتی جتنی وہ چیزیں قیمتی ہوتی ہیں جن کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ جو چیزیں جلدی مل جاتی ہیں اسی لیے جلدی مل جاتی ہیں کہ وہ کوئی اتنی قیمتی نہیں کہ محنت کرنے والے ان سے دور ہوں اور وہ اسے حاصل کرنے کے لیے محنت مارے۔ یہ جلدی ملنے والی چیزیں ہوتے ہی ایسی ہیں جو ہر کسی کی پہنچ میں ہوتی ہیں اور کوئی اس کے لیے کسی لمبی چوڑی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کی محنت، قرآن کریم کب بنا، بنانے والے نے کب بنایا، پھر جس کو دینا تھا اس کو اپنی حفاظت میں رکھ کے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے ہاتھوں سے جنہوں نے لینا ہے ان کو اللہ نے چن چن کے منتخب کیا اور اس کے پاس لائے۔ سبحان اللہ۔ دینے والا اللہ ہے، بے شک۔ دنیا بھی تو وہی دیتا ہے، رازق وہی ہے، بے شک۔ ایک دانہ بھی کوئی اور نہیں دے سکتا۔ بے شک۔ جو زندگی کی ضرورتیں ہیں وہ جنہیں جنہیں زندگی دی انہیں وہ ضرورتیں بھی دے رہا ہے، اس کے ذمے ہے۔ لیکن قرآن کریم کی محنت یہ ہر کسی کے لیے نہیں، اس کے لیے بڑے صاف ستھرے دل والے سبحان اللہ۔ اور بڑے پکے عزم والے لوگ چاہیے، سبحان اللہ۔ یہ ہر کسی کو نہیں مل سکتی۔ بے شک۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے جو کام ہے سکھانے والے سکھاتے ہیں، کوئی اتنا لمبا چوڑا نسخہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ کتنے کتنے سال انہیں لگائے رکھتے ہیں کام میں، پھر کہیں جا کے ان کو کچھ بتاتے ہیں ان کو۔ لیکن پھر یہ کہ یہ دنیا دینے والے اور سکھانے والے جو لوگ کام آ رہے ہیں
یہ تو جہاں جہاں زندگی ہے وہاں وہاں سکھانے والے سکھا رہے ہیں اور سیکھنے والے سیکھ رہے ہیں. ایسے پیسہ کمانا ہے، ایسے گھر چلانا ہے، ایسے بچے پالنے ہیں. یہ ہر جگہ مثالیں موجود ہیں، ہر گھر میں یہ سب کچھ ہے، دیکھنے کو مل رہا ہے. اور جو آنے والے ہیں وہ پہلے جب تھک جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماں باپ سے سیکھنا شروع کرتا ہے بچہ، اور سیکھتے 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 بوڑھا ہو جاتا ہے. سکھانے کے قابل ہوتا ہے تو خود بوڑھا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ، لیکن قرآن مجید کی محنت ایسی نہیں. قرآن کریم کی محنت کی ابتدا ہوتی ہے پیغمبروں سے، سبحان اللہ، اور انتہا ہوتی ہے مجددوں پہ. سبحان اللہ، جی، یہ سے عام سی زندگی والی بات نہیں ہے. پیغمبروں کی حفاظت اللہ وہ کب سے، جب نسلیں ان کی چلی وہاں سے حفاظت ہو رہی ہوتی ہے کہ اس نسل سے پیغمبر نے آنا ہے، لہذا اس نسل میں گند نہیں پڑنا چاہیے. اللہ، سبحان اللہ. لیکن دنیا وہ تو جوم بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو دینے والا دینا شروع کر دیتا ہے. اس میں تو کسی لمبے چوڑے انتظار کی ضرورت نہیں ہوتی. زندگی ہے تو دینے والے نے زندگی کی ضرورتیں بھی دینی ہے. جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی جو ہی اس کا جسم بنتا ہے، ماں کے پیٹ میں اسے خوراک ملنے لگتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ ایسے نہیں، یہ تو جسے دیا جاتا ہے وہ جب انسانوں کی زندگی ہزاروں سالوں پہ محیط تھی تو سینکڑوں سالوں کے بعد کسی کو دینے کی ابتدا ہوتی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج جب ایوریج 60 سال ہے زندگی کی، تو آج بھی کتنی زندگی پہلے اس خوبصورت انسان کی گزری جس کے زندگی گزارنے کے انداز سے پتہ چلتا تھا ایک عام شہر ہے، کو بڑی ساری شہر ہے. جی سبحان اللہ. سیرت نگار لکھتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکریاں چرواتے تھے تو، اور یہ بھی اہل علم کہتے ہیں کہ ہر پیغمبر سے بکریاں بھی اللہ چرواتے ہیں. سبحان اللہ، جی، یہ اس کی تیاری کا حصہ ہوتا ہے. اور شاید جانوروں میں سے بکریاں چروانا سب سے زیادہ مشکل ہے. باقی گائے بھینسیں وغیرہ وہ چروانی اتنی مشکل نہیں جتنی بکریاں چروانا مشکل ہوتی ہے. واللہ اعلم بالصواب. بہرحال سبحان اللہ. سبحان اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ اے ہاتھ چ کی پھڑے ہی میرے دربار ہی آ گئے ہیں. اللہ، جب گئے آگ لینے تو پہلی ملاقات ما تلک بیمینی کا یا موسیٰ، یہ ہاتھ میں کیا پکڑا ہے؟ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی. سوٹے ہیں میری، کبھی کبھی ٹیک لگا لیتا ہوں اس پہ کوئی مشکل رستہ ہو، لیکن جو اصل کام ہے وہ یہ کہ بکریوں کو پتے جھاڑتا ہوں. سبحان اللہ،
مار مار کے بکریوں کے پتے گریں تاکہ وہ کھا لیں، نیچی ہو جائیں ٹہنیاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان پالنے والے نے بادشاہ کے گھر پالا، اللہ، جی۔ بے شک اس کی نگاہ میں کوئی چیز جو ہوتی ہے جس سے کچھ لینا ہوتا ہے، بادشاہ کے گھر میں پلا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اور ملکہ کی آنکھوں کا تارا بن کے پلا۔ اللہ اندازہ لگائیے، جسے کچھ لینا ہے، جسے کچھ دینا ہے، اسے کدھر کدھر سے گزارا جا رہا ہے اور کہاں کہاں اسے پھرایا جا رہا ہے، کدھر کدھر اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کہاں مدین ہے، وہاں چلے گئے جان بچا کے فرعون کے ظلم و ستم سے ڈرتے ہوئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ سننے والے کہانیاں سمجھ کے سن لیتے ہیں، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ یہ کہانیاں نہیں، یہ جیسے کاریگر چھوٹا سا برتن بنانا ہوتا ہے تو مٹی کو تیار کرنے میں کتنی محنت کرتا ہے کہ مٹی اس قابل ہو جائے کہ اسے گھمایا جائے اس کے اوپر تو پھر یہ دفتر چیز بنے۔ سبحان اللہ۔ سہنے کی طاقت پیغمبر کو اللہ اتنی دیتے ہیں کہ جتنی ایک عام آدمی میں نہیں ہوتی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سہنے کی طاقت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی۔ صبر کی طاقت کہہ لیجیے، سبحان اللہ، کیونکہ پیغمبر کی زندگی میں صبر ایک بڑا لمبا مرحلہ ہوتا ہے جو اسے کرنا ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس صبر کی زندگی کو پاک و صاف رکھنے کے لیے شروع سے ہی نگہبانی ہو رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بکریاں چروا رہے تھے تو ایک وہاں سے دوسرا بکریاں چروانے والا لڑکا کوئی، وہ ان سے ہم جولی بن گئے، اکٹھے کر چرواتے تھے۔ کبھی ان کو کوئی کام ہوتا تو یار میری ذرا بکریاں دیکھنا، ان کو کوئی کام ہوتا تو بھائی میری ذرا بکریاں دیکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ایک دن آیا اور کہنے لگا یار شہر میں نا ایک گانے والی آئی ہوئی ہے، بڑا اس کا چرچا ہے اور بڑی محفل لگتی ہے، بڑے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ میرا دل ہے میں جا جو گانا سنا تو ان کری میری بکریاں سام کے رکھی۔ رسول اللہ نے کیا حضرت موسیٰ کو جس نے کل پیغمبر بننا تھا، اللہ اکبر، تو میری بکریاں سنبھالنا، تو پھر میں آ کر تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کیسے گاتی ہے، کیا چیز ہے۔ ہم نے کہا جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جب واپس آیا تو پتہ نہیں کتنا وقت وہاں اس نے لگایا اور کیا کیا کرتا رہا۔ سبحان اللہ۔ محفل ختم ہو گئی تب واپس آیا تو دوسرے دن انہیں کہنے لگا کہ آج میں تیری بکریاں چرواتا ہوں، جا ذرا ویخ کے تے آج زندگی دے رنگ تے ویخ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تے بکریاں ہی چرواندہ رہنا یار، بڑی رنگین یہ زندگی ہے، بڑی خوبصورت۔ دیکھنا وہاں کیا رونقیں ہیں، وہ گاتی ہے، کمال کر دیتی۔ جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں یار، اتنی تعریفیں کرتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کیا ہے وہ۔
وہاں گئے، جا کر بیٹھ گئے، گانا بھی شروع نہیں ہوا تھا، گانے کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ اتنی نیند آئی کہ جب آنکھ کھلی تو محفل ختم ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر نعرہ تکبیر سبحان اللہ، آنکھ کھلی، لوگ جا رہے تھے، یہ بھی اٹھے اور چلے آئے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ تو اس نے پوچھا، ہاں بھائی 10 کوئی سواد آیا ہی؟ آپ نے فرمایا سواد تو بڑا آیا پر نیندر دا سواد آیا ہی۔ سبحان اللہ نیندر آئی بڑی رج کی عام طور سے اتنی نیندر نہیں آتی مینوں، میری اج نیند آئی ہے، بہت مزہ آیا۔ سبحان اللہ اور اگر جا تو صوفی نے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ نیند کیا آنی تھی؟ جس نے اپنی نگاہوں میں رکھا ہوا ہے اس نے گن میں ملوث ہی نہیں ہونے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس نے ان کانوں کو پاک رکھا ہوا ہے۔ جی، جن کانوں کے ذریعے قرآن نے اندر جانا ہے وہ کان بھی پاک ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خود رسول اللہ احساس تھا کہ قرآن مجید میرے اوپر نازل ہوتا ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں، میرا سب کچھ پاک و صاف ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بیوی نے کہا آپ کے منہ سے پتہ نہیں کیسی خوشبو آ رہی ہے، عجیب سی۔ دوسری کے پاس گئے تو اس نے کہا عجیب سی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر رکھا تھا، آپ کے پاس آئے تو آپ نے بھی یہ کہنا ہے، میرے پاس آئے تو میں بھی یہ کہوں گی، تیرے پاس آئے تو بھی۔ 2-3 بیویوں نے مل کے مشورہ کیا، فلاں بیوی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، اس کے پاس شہد ہے، شہد آپ کو پسند ہے، جب اٹھنے لگتے ہیں وہاں سے تو کہتی ہے میں شہد دے رہی ہوں آپ کو، ذرا بیٹھے۔ اس بہانے مزید بٹھا لیتی ہے وہ، تو کوئی چکر چلائے تاکہ شہد سے جان چھوٹے ان کی، جلدی ہمارے پاس آ جایا کرے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا میں نے کوئی ایسی چیز تو نہیں کھائی کہ تم سب کیوں کہہ رہی ہو؟ بس روز میں ادھر شہد کھاتا ہوں، آج بھی اس نے شہد کھلائی ہے، بس اچھی چیز ہوتی ہے شہد، اللہ کی نعمت ہے بڑی۔ تو انہوں نے کہا یہ شہد مختلف چیزوں سے نچوڑ کے مکھی لاتی ہے۔ مشورہ کیا ہوتا نا، صلاح بنائی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ہمارے ایک استاد تھے پنجابی چ، بڑے محاورے سناتے ہوتے تھے، جب قصہ یہاں کہیں آ جاتا نا بات کرتے کرتے تو کہا کرتے تھے پٹھ یاری رنا دی تے پٹھ پیار رنا دا۔ اے جنانیاں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، خلاصہ ہے۔ سبحان اللہ، لمبا سارا محاورہ تھا، مجھے سارا تو یاد نہیں، خلاصہ یہی تھا کہ بڑیاں چکر باز ہوتی ہیں، پھنسا لیندی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ آپ نے کہا شاید کہا، انہوں نے کہا ہو یہ مختلف چیزوں سے جاتی ہے نا مکھیاں، وہ ایک بوٹی ہوتی ہے مغافیر، کہیں اس سے چوس کے لائی ہیں، یہ اس کی بو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے کہا اچھا، تو پھر میں آج کے بعد نہیں کھاؤں گا۔ کیوں کیسے کھاؤں گا؟ میں نے اس زبان سے قرآن نکالنا ہوتا ہے، سبحان اللہ میں نے اس منہ سے قرآن پڑھنا ہوتا ہے، سبحان اللہ لہٰذا میں اسے گندا نہیں ہونے دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کان محفوظ رکھے جا رہے ہیں، زبان محفوظ رکھنے کی محنت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
انتہائی خطرے کا وقت جب زندگی میں آیا، آپ ہجرت کر کے جانے لگے، اللہ اندازہ لگائیے اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کتنی فکر ہے اور کتنی محنت ہے۔ تو جب ہجرت پہ جانے لگے تو حضرت علی کو اپنے بستر پہ کہا لیٹ جاؤ، اللہ اکبر میں جا رہا ہوں، تم ادھر ہی رہو، ایک تو کافروں کو اللہ یہاں بندہ پڑا ہوا نظر آئے گا تو وہ کچھ غلطی میں مبتلا ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ ضروری بات یہ ہے کہ مجھے سامنا کرنا ہے لوگوں کا اللہ دین سناتے ہوئے، پھر لوگوں کی میری مخالفت تو کرتے ہیں، آج مجھے قتل کرنے پہ بھی تلے ہوئے ہیں، اللہ لیکن میری امانت پہ ان کو اتنا اعتبار ہے کہ مجھے قتل کرنے سے پہلے اپنی امانتیں واپس نہیں لی مجھ سے، اللہ اکبر وہ اتنا یقین ہے کہ اس کے پاس ہماری امانتیں ضائع نہیں ہو سکتی، جو مرضی ہو جائے۔ چنانچہ علی آپ میرے بستر پہ سو جائیں، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ میں جا رہا ہوں، تو تب آنا جب یہ سب کی امانتیں ادا کر دینا تو۔ نعرے تکبیر سبحان اللہ، امین ایسے ہی تو مشہور نہیں ہو گئے تھے نا بے شک جی، بہت بڑا ایک مسئلہ پیش آیا جی کہ بیت اللہ کی ہاں تعمیر ہو رہی تھی تو حجر اسود نیچے رکھا ہوا تھا، وہ گر گئی تھی، اس کو اٹھا کے رکھنا تھا اوپر، تو جھگڑا ہونے لگا، ایک سردار کہتا ہے میں اور میرا قبیلہ اٹھائیں گے رکھیں گے، دوسرا کہتا ہے نہیں میں اور میرا قبیلہ، لڑنے پہ نوبت آنے لگی، تو پھر کوئی درمیان میں پڑا، اس نے کہا لڑو نہ، کوئی طریقہ نکالو، فیصلہ کر لو بیٹھ کر آرام سے۔ تو پھر فیصلہ یہ کیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے مسجد میں آئے گا وہ جس طرح چاہے گا پتھر رکھے گا۔ سبحان اللہ نعرے تکبیر سبحان اللہ۔ تو صبح جب آئے تو محمد کریم وہاں موجود ہے، سبحان اللہ، تو سب کے منہ سے نکلا یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے، امین ہونا امین ہونا امین ہونا، یہ ہم میں سے بہت بڑا امانت والا بندہ، یہ بالکل ٹھیک کرے گا۔ سبحان اللہ چنانچہ بڑا خوبصورت فیصلہ کیا آپ نے، سبحان اللہ۔ آپ نے کہا ایسا کرو سارے سردار جو بڑے بڑے جھگڑنے میں لگے ہوئے نا، یہ کپڑا ہے اس پہ ایک کونا پکڑ لو، اس پہ رکھ کے اٹھانا ہے اس کو، تو میں اس پہ رکھ دیتا ہوں کپڑے پہ، تم اٹھاؤ، تو پھر میں وہاں سے اٹھا کے اندر رکھ دوں گا جہاں خانے میں رکھنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی خدمت کے لیے بنانے والا ایک امین انسان بنا رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جی، یہ ایسے نہیں کہ چلو جسے دے دیا دے دیا، یہ بہت بڑی عظمت کا کام ہوتا ہے، بے شک جس کو دینا ہوتا ہے اس کی باقاعدہ اختیاری کرتا ہے خالق، بے شک بے شک اسے اس قابل بناتا ہے کہ اس کے سینے پہ قرآن اتارا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مشہور صورت ہے قرآن کریم کی، الم نشرح لک صدرک سبحان اللہ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک اللہ اکبر ورفعنا لک ذکرک۔ سبحان اللہ۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ میں دیکھ رہا ہوں بڑی مشکلیں آپ کو پیش آ رہی ہیں اس کام میں، لیکن کوئی بات نہیں، یہ اگر مشکلیں آ رہی ہیں تو ان مشکلوں کو سہنے کی میں نے تربیت بھی دی ہوئی ہے۔ کسی اور کے سینے کا شرح صدر کبھی ہوتا ہے؟
بڑے بڑے دنیا دار، بڑے بڑے جیدار بندے یہاں پھرتے ہیں، جیسے سب پیدا ہوتے ہیں اسی طرح وہ بھی پیدا ہوتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جیسے سب پلتے ہیں اسی طرح وہ بھی پلتے ہیں۔ لیکن آپ کا مسئلہ تو یہ نہیں ہے۔ اماں حلیمہ لے گئی ہوئی تھی دودھ پلانے کے لیے، سبحان اللہ، ایک عام سے گھرانے کا بچہ، جی سبحان اللہ، بڑے گھرانوں کے بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ ناز و نعمت میں پلے ہوتے ہیں، جی ان سے صبر تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی کام پہ بھی۔ جی ایک عام گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ، یہ جو عورتیں تھی بچے لینے آتی تھی شہر میں اپنے گاؤں سے، تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ فلاں زمیندار فلاں چودھری اس کے ہاں بچہ ہوا ہے، وہاں سے پیسے ٹھیک ملیں گے، چلو وہاں پہلے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو جتنے اچھے اچھے بچے تھے سب نے لے لیے۔ اللہ اکبر، یہ اماں حلیمہ پیچھے رہ گئی تھی، ذرا دیر سے پہنچی اللہ اکبر، اور کوئی ملا ہی نہیں، تو یہ ایک بچہ تھا غریب گھرانے کا، سبحان تو کہنے اللہ، لگی چلو خالی کی جانا ہے ان کو ہی لے آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ لیکن جب یہ بچہ اس گھر میں جا کر رہنے لگا اللہ اکبر، تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ان کی بکریاں سوکھی رہتی تھی، اللہ اللہ، جب اس بچے نے دودھ پینا تھا تو ساری بکریاں دودھ دینے لگی۔ سبحان اللہ، سبحان، کنٹرول اس کا ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر سارے گھر والے بچے چھوٹے بڑے بڑا پیار کرتے تھے، اللہ اکبر، ایسی وجہ وجہ نہ سارے گھر بڑی رونق لگ گئی، سبحان اللہ۔ کھیل رہے تھے باہر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اللہ، دو فرشتے آئے انہوں نے پکڑ لیا، اللہ، سبحان اللہ، ایک نے پکڑا دوسرے نے یہاں، کیا کیا، اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل نکالا، اللہ اکبر، اسے آب زمزم کے ساتھ ہویا، صاف ستھرا کیا، اللہ اکبر، پھر وہی ٹانگ دیا جہاں سے نکالا تھا۔ اب بچوں نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے بھائی کو پکڑ کر اس نے یہ کیا کیا، زخمی کر دیا، وہ دوڑے دوڑے گئے ماں کے بعد، ماں اللہ اکبر، کی بھی کرنی ہے، وہ ساڈا بھرا جو رونق لگی ہے انہوں کسی نے پھاڑ کے چیت سے نہیں سیننا ہوتا۔ تاجو تختہ، سبحان سبحان سبحان، سبحان اللہ، دوڑی دوڑی گئی بیچاری، اللہ اکبر، جا کے دیکھا تو بیٹا بڑے اطمینان سے بیٹھا، اللہ اللہ، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، جی وہ پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہوا، بچے تو کہہ رہے تھے کہ تجھے کسی نے سینہ تیرا چھین دیا، تو ٹھیک ٹھاک بیٹھا، کہنے کہ ہاں یہ تو ہوا، اللہ، میرے دل کو دھویا انہوں نے، صاف کیا، اندر رکھ دیا اور پھر چلے گئے۔ اچھا تو ٹھیک ٹھاک ہے، کیسے کیا کیا، کچھ نظر تو کچھ نہیں آ رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، تو اللہ کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک، سبحان اللہ، کیا تیرا سینہ ہم نے اس میں یہ طاقت نہیں ڈالی اسے پاک و صاف رکھ کے کہ یہاں قرآن اندر جا سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر سینے میں تو قرآن جاتا بھی نہیں ہے نا، یہی تو پرابلم ہے۔ بے شک، جن دلوں میں دنیا اتنی محبت ہوتی ہے کہ حلال و حرام کے بغیر اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور غلط کمائیاں کر کے گندا رزق کھاتا رہتا ہے، ایسے لوگوں کے دل میں تو قرآن نہیں جاتا۔ سبحان اللہ، پاک قرآن کو وہ دل چاہیے جو گندی چیزوں سے پاک ہو۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ. اتنی طاقت اللہ نے دل میں رکھی ہے کہ باقی چیزیں تو بندے رزق سے ملوث ہو کے ادھر رل مل جاتی ہے، لیکن دل وہ الگ تھلگ جیسے ہو گئے کوئی بیٹھ رہتا ہے، دل اس طرح الگ تھلگ بیٹھا رہتا ہے. جی سبحان اللہ. عقل عیار ہے، 100 بھینس بدل لیتی ہے. جنہ چر قرآن کا نزول نہ ہوئے عقل بھی نفس ہمارا دے آنکھیں لگتی رہتی ہے، نفس ہمارا چودھری بن جاتا ہے. جی اسی کی مرضی کی تمیزیں بھی کرتی رہتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. ہم نے شرح صدر کر کے تجھے اس طرح پاک نہیں کر دیا کہ جن کو یوں پاک نہ کیا جائے ان کے اندر اس طرح کا گند اکٹھا ہو جاتا ہے کہ ان کی زندگی بوجھل ہو جاتی ہے. جی بوجھ سے ان کی کمریں ٹوٹنے لگتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نیک سے تجھے میں نے بنایا ہے اور پاک کیا ہے، جی اس پاک رکھنے کو اور قرآن دینے کو دیکھیں اور ایک عام زندگی کو دیکھیں. جس طرح ایک عام زندگی چل رہی ہے وہ تو چلتی چلتی پھر وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ چھیننا جھپٹی وہ اس سے چھین رہا ہے، وہ اس سے چھین رہا ہے، وہ اس سے چھین رہا ہے. سبحان اللہ. بظاہر کسی سے باتیں لوگ ہنس کے بھی کر رہے ہیں تو پیچھے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. سبحان اللہ. تجھے قرآن کی نعمت سے مالا مال کر کے تجھے اس نعمت کے دینے سے پہلے پاک و صاف رکھ کے ایک قرآن کا حامل ایسا انسان بنا دیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سبحان 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 اللہ. جی یوں تیار ہوا وہ بندہ جیسے قرآن دینا ہے. جب میں قرآن دینے والا اسے بنانے میں یہ وقت لیتا ہوں تو اسے قرآن کو سنبھالنے میں اور قرآن کو آگے پہچاننے بھی وقت چاہیے. یہ جلدی والا کام نہیں ہے. یہ جلد بازی میں دنیا کے کتے کرتے ہیں. قرآن کے قاریوں کو جلد بازی زیب نہیں دیتی. جی سبحان اللہ. ایک جلد بازی میں یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ اس طرح کی کوششیں کرنے لگتا ہوں جو بظاہر ٹھیک بھی لگتی ہے لیکن وہ کرنی ہی نہیں چاہیے. یہ کل کا درس تھا کہ وہ کرنی نہیں چاہیے. اچھی نیت سے سختی کرنے لگ جانا، مسئلے قرآن پڑھ پڑھ کے سخت بنا بنا کے لوگوں کو سناتے رہنا، وہ ہوا نہ ہے. ایسے نہیں. سبحان اللہ. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جلدی کرتے ہوئے یہ کوشش کرنا کہ چلو یہ جو رکاوٹ ڈال رہے ہیں، یہ کچھ صلح کی گفتگو کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کی بات ان کی مان لی جائے جس پہ اپنے نظریے میں فرق نہ آئے. سبحان اللہ. یہ ایک دوسرا پہلو ہوتا ہے. ایک یہ کہ سختی اتنی کی جائے کہ اس سختی کا اثر یہ پڑے، ڈرایا اتنا سخت جائے. پیغمبر کی زندگی میں تو ایک توازن رکھا ہوتا ہے نا اللہ نے. وہ نذیر بھی ہوتا ہے اور بشیر بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. بشارتیں دینی ہے تو ایسی نہیں کہ ڈراوے ہی بھول جائے.
اور ڈرانا اس طرح نہیں کہ بشارتیں ہی بھول جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کیفیت سے یہ سب کچھ چلنا ہے کہ سننے والوں کے لیے سنانے والا ایک بشیر بھی نظر آئے اور ایک نذیر بھی نظر آئے. ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. سبحان اللہ. کسی خاص کے لیے بشیر کسی نہیں، میں نے سب کے لیے بشیر بھی بنایا ہے اور نذیر بھی بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. لہذا سختی کر کر کے جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. لڑاکیاں تے پہلواناں نو استعمال کر کر کے انہوں نے پکوا پکوا کے ڈڈے مسئلے انہوں نے لے کر دو، انہوں نے لے کر دو، انہوں نے بائی کٹ کر دو کہ مت نہ لگیا کرو نا پریتا سے. نہ ایسے نہیں، خود بھی صبر بے شک. صبر صبر سبحان اللہ صبر. سبحان اللہ. اس صبر کے دو پہلو ہیں. لیکن جو بنیادی بات ہوتی ہے صبر میں، مشکلیں آئیں تب بھی اس نہج پہ قائم رہنا. سبحان اللہ. جس نہج پہ قائم رہنے سے میں صراط مستقیم پہ چلتا ہوں، سبحان اللہ. ادھر ادھر نہیں ہوتا. خوشیاں آئیں تو تب بھی اس نہج پہ قائم رہنا، مستیاں نہ آنے پائے، اسی صراط مستقیم پہ چلتا رہوں اور دعائیاں دیتا رہوں. عالم الغیب ایک ہی اللہ، بے شک حاجت روا ایک ہی اللہ، بے شک. مشکل کشا ایک ہی اللہ، فریاد رس ایک ہی اللہ. اللہ اکبر. یہ دوسرا پہلو اس سبق میں نمایاں کیا گیا. جلد بازی میں شروع میں یہ دوسرا پہلو زیادہ غالب ہوتا ہے. یہ دوسرا خطرہ کہ جب صلح کے پیغام آنے لگے تو چلو کچھ ایسی مان لیے جنہوں نے کوئی نیڑے لگ جان، کچھ مان لین. اللہ اکبر. صلح کے پیغام تو یہاں تک آئے. سبحان اللہ. 15 پارے کی ایک آیت ہے، میں اپنی شروع کی تقریروں میں بڑی سنایا کرتا تھا. آج کل تو واعظ کا جذبہ غالب آ گیا ہے. جب میری تقریریں ہوتی تھیں اس زمانے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ سنایا کرتا تھا. 15 پارے کی آیت ہے، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی یہ اس طرح کی چالیں چلتے ہیں مشرک، دولت مند بے ایمان اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، پیغام دیتے ہیں کہ ہماری آپس میں صلح ہونی چاہیے. سب کچھ کر کر کے تنگ کر کر کے جیسے تھک جاتے ہیں نا کہ یہ تو جتنا ان کو ستاتے ہیں یہ اور زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ چلاکی کریے نہ دینا. جی یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس وحی کے بیان میں فتنے میں مبتلا کر دے. اللہ اکبر. یفتنون کا آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں تمہیں. سبحان اللہ. اور پھر وعدے کرتے ہیں کہ اگر آپ ہماری شرط کچھ مان لیں تو ہم تمہیں وہ دلی یار بنا لیں گے، دلی سجن بنا لیں گے. اذا لاتخذوک خلیلا، جس طرح اللہ نے اپنے پیغمبر ابراہیم نو خلیل بنا لیا سی. نعرہ تکبیر. خلیل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے قرآن میں. سبحان اللہ. اذا لاتخذوک خلیلا، وہ سجن جس تو اگے کوئی اور سجن نہ ہو. اذا لاتخذوک خلیلا، خلیل بنا لیں گے تمہیں. لیکن جی میرا پیغمبر میں نے میرا قرآن نہیں دیا، اس قرآن کو سنبھالنے اور آگے پہنچانے تک کے
سارے لمحات میں نے اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان ایسا نہیں کہ تجھے دیکھ کے اپنے اور کمج لگ گیا ہوں، نہیں نہیں ایسا نہیں ہوا۔ لولا ان ثبتناک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ہم میرا قرآن دے نہیں رہے، میری صبر کی تلقینیں نہیں کر رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تلقینہ کری جاؤ بس، اگو تیری مرضی تو تو جان، نہ دینا نہ دینا نہ دینا۔ اللہ 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 اللہ۔ ایسے نہیں ماں اپنے بچے کو سمجھاتی ہے، نہیں پترا اتنے نہیں پہنا اتنے نہیں کھلونا، جی لیکن فکر لگی رہتی ہے انہوں کے لیے کچھ ہو نہ جائے، ذرا کچھ ہونے لگے تو پھج کے پھڑ لیندی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولولا ان ثبتناک لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا۔ جی خطرہ تو بڑا ہے، چالیں تو بڑی چلتی ہیں، یہ بڑی آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں تمہیں، بڑے خوبصورت واضح کر کر کے تمہیں پھسلانا چاہتے ہیں، لیکن جی میرا پیغمبر کاریگری تو ان کی بہت بڑی ہے، لیکن میری نگاہ بھی تو بہت بڑی ہے۔ نعرہ تکبیر۔ ولولا ان ثبتناک لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا۔ سبحان اللہ یہ میں نے نگاہ نہ رکھی ہوتی، میں ثابت قدمی نہ ساتھ دے رہا ہوں، اللہ اکبر تو پھر تو یہ تجھے پھنسا لیتے۔ پوری ان کی مان لینا تو کجا، دنیا دن دی ٹوٹتی ہے نا، کوئی میں تیری مان لے کوئی تو میری مان لے، نہ یہاں یہ نہیں چلے گا، نہیں جی نہیں نہیں جی نہیں نہیں جی نہیں، پوری ماننا تو کجا کی بات ہے، اگر ان کی تھوڑی سی بھی مان لی تو تمہیں اتنی سزا دوں گا جو آج تک دنیا میں نے کسی زندے مردے کو نہیں دی۔ استغفر اللہ استغفر لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ اللہ اکبر وَضِعْفَ الْمَمَاتِ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی انہی پتھروں پہ چل کر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، میں تجھے چھوڑ دوں تو ان کے حوالے ہو جائے تو پھر وہاں پہنچ جائے گا کہ پھر میری سختی سے تجھے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ والد صاحب اللہ کی رحمتوں فرمایا کرتے تھے، اس اللہ دے بندے کا ترجمہ انجے جس طرح کوئی الہام اینوں ہوندا سی، رب سکھاندا سی ترجمے کرتا جاندا سی۔ سبحان جی اللہ یہ سب ترجموں کی ماں ہے ہندوستان میں، سبحان اللہ جتنے ترجمے ہوئے ہیں نا ہندوستان میں، سب سے پہلا ترجمہ یہ تھا حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اللہ اکبر جی اللہ اکبر۔ ترجمے بڑے واضح کرتے ہیں لفظوں کو، لیکن پھر کبھی کبھی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو اوپر کوئی نہ کوئی چھوٹا سا حاشیہ لگاتے ہیں۔ یہ آج کے دیکھیں صفحے پہ ادھر بھی حاشیہ لگا ہوا ہے، ادھر بھی چھوٹا سا حاشیہ لگا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے حاشیے لگاتے رہتے ہیں۔ موضع القرآن، اس کا وضاحت کرنے والا قرآن کی، یہ اوپر حاشیے لگاتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 15ویں پارے کی اس آیت پہ حاشیہ شیخ عبد القادر اللہ دی رحمتوں۔ منکر لوگ کہتے تھے، جی منکر لوگ کہتے تھے اس کلام میں نصیحت کی باتیں اچھی۔ اللہ اکبر۔ میں جدو ایک پڑھے سی نا اینا ادو نہ میرے دل دماغ پہ وسط ہو گیا، بھولتا نہیں من لفظ یاد ہو گیا۔ اللہ دی رحمت ہے۔ بالکل کبھی دیکھیے گا 15واں پارہ نصف کے قریب یہ آیت ہے، اوپر یہ حاشیہ دیکھیں، لفظ بلفظ یہی ہوگا انشاءاللہ۔
منکر لوگ کہتے تھے جی اس کلام میں نصیحت کی باتیں اچھی ہیں، نماز پڑھیا کرو چنگی گل ہے، جی روزے رکھیا کرو چنگی گل ہے، جی ماں باپ نال احسان والی معاملے کریا کرو چنگی گل ہے، جی حج کیتا کرو چنگی گل ہے، میں اللہ کو منگیا کرو چنگی گل ہے۔ اللہ اکبر اس کلام میں نصیحت کی باتیں اچھی ہیں، اللہ اکبر مگر اگر مگر نے وقت پایا ہوا ہے، مگر ہر جا شرک پہ عیب دیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر مگر ہر جا شرک پہ عیب دیا ہے۔ جی سبحان اللہ، جو گل شروع ہوندی ہے انسانوں کی تقسیم شروع ہوئی تو فوراً آ گیا اللہ دی عبادت کریو، لا تجعلوا للہ اندادا، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دے شریک نہ بنائیو۔ دی مغفرت کا تذکرے آئے تو صاف آ گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ سبحان اللہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ گناہوں کی معافی کے بعد، سزا پانے کے بعد کچھ لوگوں کو بخش دیا جائے گا، پھر وہ جنت میں لے آئے جائیں گے، اللہ لیکن جب یہ تذکرہ چلتا ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ ایسے نہیں، معافی سب کو مل سکتی ہیں لیکن مشرک کو بالکل معافی نہیں ملے گی جو شرک کرتا بے معافی، شک بے شک اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسے جہنم سے نکالا جائے۔ جی اس کلام میں نصیحت کی باتیں اچھی ہیں، مگر ہر جا شرک پہ عیب دیا ہے، اس کو بدل ڈالے۔ اے وچ مسئلہ بڑا کوڑا ہے، کر سڑے نا، اس کو بدل ڈالے تو ہم سب مانے اذا لاتخذوک خلیلا، ہم سب مانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کہتے ہیں دھیان، انہی پتھروں پہ چل کر آ سکو تو آؤ، اللہ اکبر آخری قدم تک سنبھل کے چلنا۔ نعرے تکبیر قرآن کے قاری کو، قرآن سنانے والے کو آخری قدم تک اپنے آپ کو قرآن کے دائرے کے اندر رکھنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ جی یہ ٹھیک نہیں ہوگا، گل پکی آ، اسی قرآن سے فیصلے ہونے ہیں۔ اللہ اکبر جو کوئی اس قرآن کو سن کر تیرا مکمل جیسے ہے اپنا رستہ میرے قرب کے لیے بنا لے تو جی آیا نو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ جی جو چاہے اس قرآن کو سن کر اپنا رستہ بنا لے، جی آیا نو جی آیا نو۔ لیکن سن لو، یہ جی آیا نو میں انہیں کہتا ہوں جنہیں میں اپنی رحمت میں داخل کر لیتا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ میں انہیں اپنی رحمت میں داخل کروں، وہ سن لے ان ھذہ تذکرہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنی ہوگی، ادھر ادھر سختی زیادہ یا نرمی بے بہا مداہنت جسے کہتے ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں نہ، پورے دا پورا قرآن دے اندر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اور قرآن کے پھر اندر رہنے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کی ایک ایک تشریح نبی کے قول و عمل سے چلتی ہے سبحان اللہ تو پھر مجموعے کا نام بنتا ہے قرآن و سنت۔ سبحان اس مجموعے سے بنی ہوئی چیز کو اسلام کہتے ہیں۔ جمعیت اشاعت و تحید سننا سبحان اللہ۔ داخل کر لیتا ہوں میں جسے چاہتا ہوں، سبحان اللہ لیکن جو ظالم ہیں،
جی کئی جگہ قرآن مجید میں ظالم کا لفظ آتا ہے، کہیں کسی معنی میں کہیں کسی معنی میں، لیکن کسی جگہ شرک کے معنی میں آتا ہے ظلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں ایک آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ اللہ اکبر، اللہ گویا کہ ایمان سراسر انصاف ہے بے شک، اور ایمان سراسر رحمت ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ اس میں ظلم کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، سبحان اللہ، زندگی میں امن انہی کے لیے، ایمان، امن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، بے شک، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ لوگ شمار ہوتے ہیں میں اللہ کے قابلوں میں، جو اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہ کرے۔ سبحان اللہ، جب یہ آیت اتری تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ ظلم تو زیادتی کو ظلم کہتے ہیں، ادو بدنا کسی کام میں۔ کون ہے ہم میں سے جس نے کبھی کوئی خرابی نہ کی ہو؟ اللہ اکبر، ہم انسان ہیں، بے شک، کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو یہاں تو یہ ہے کہ لم یلبسوا ایمانہم بظلم، کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جی ایمان خالص، ایک دائرے کے اندر کھرا ستھرا، جی اللہ، تو پھر کیسے کام چلے گا؟ کون ہے جو بالکل صاف ستھرا، بالکل کوئی ظلم والی بات اس کی زندگی میں نہ ہو؟ اللہ اکبر، تو اللہ، آپ نے فرمایا یہ عام ظلم کی بات نہیں۔ جی جی، سبحان اللہ، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ اکبر، ظلم مختلف ہے، لیکن بڑا ظلم جو سب سے ہے اس کو شرک کہتے ہیں۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، یہاں بھی لگتا ہے یہی مراد ہے، جنہوں میں چاہواں اپنی رحمت کی داخل کر لینا، جو اس دائرہ میں جو دائرہ بنا ہے قرآن و سنت کا، جو اپنے آپ کو اس دائرے میں داخل رکھے، میں اسے اپنی رحمت میں داخل کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن جو مشرکوں کی طرف جائے وہ سن لے، پھر میں نے اس کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اہدنا، اللہم اہدنا الی صراط المستقیم، اللہم ثبت اقدامنا علی الصراط المستقیم، اللہم نور قلوبنا بنور کتابک، اللہم زین اعمالنا بسنت نبیک، اللہم وفقنا لما تحبہ وترضى ولا توفقنا لما لا ترضى، ربنا لا توفقنا لما لا ترضى، ربنا لا توفقنا لما لا ترضى، برحمتك نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، برحمتك نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، برحمتك نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا سليما ولسانا صادقا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء كاملا عاجلا۔ اللہ انی بیماریوں تو شفا دی دے دے کہ آخری داس تک زندگی تیری سونی عبادت نال مزین ہوئے، آخری ساعت تک تیرے دین دا سچا سچا بیان زندگی چ حسن نو بداندا رہے۔ ارحمنا، اغفر لنا، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ تیری رحمتاں دا مہینہ ہے، سانو اپنی رحمتاں وچ ڈبول ہے میرا اللہ۔ سبحان اللہ، تیری بخشش دا مہینہ ہے، اتنی بخشش کر دے
کہ کوئی برائی ساڈے نیڑے ہی نہ آ سکے۔ رزق وچ برکتاں دا مہینہ ہے، ساڈے رزقاں چ اتنی برکت پا دے کہ کسی حرام دی گند دی گنجائش ہی نہ زندگی چ رہ جائے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اپنی عبادتاں دے شوق انہیں دے دے، اپنے نبی دی تابعداریاں تے قرآن دیاں تابعداریاں دے شوق انہیں دے دے کہ شوق انہیں غالب آ جان کہ کوئی گند چنگا ہی نہ لگے سانو۔ ارحمنا اغفر لنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا نستغفرك ونتوب اليك اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔